عزیز ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੂਜ਼ਾਤ اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی سن سنا کے سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، گناہ دو قسم دے نے۔ کچھ گناہ صغیرہ نے، کچھ گناہ کبیرہ نے۔ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہاں نو کہا جاندا ہے اور کبیرہ گناہ بڑے گناہاں نو کہا جاندا ہے۔ جڑے صغیرہ گناہ نے، چھوٹے چھوٹے گناہ، رب العالمین او نیکیاں دی وجہ تو معاف فرما دیندے نے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہاں نو مٹا دیندیاں نے۔ اونا تو مراد چھوٹے گناہ نے، صغیرہ گناہ نے، لیکن کبیرہ گناہ اللہ پاک بغیر توبہ دے معاف نہیں کر دے۔ انہاں دے واسطے رب دے کولو معافی طلب کرنی پیندی ہے، گناہ تو توبہ کرنی پیندی ہے۔ تو جو شخص کبیرہ گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت نال انہاں گناہاں نو بھی معاف کر دیندے نے۔ اس بات نو رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ دے ہاں توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تہاڈا پروردگار تہاڈیاں گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ اللہ فرماندے نے کہ ایمان والے ہو اپنے گناہاں تو توبہ کرو تے سچی تے پکی توبہ کرو۔ اے نہیں کہ انسان ایک مرتبہ گناہ کر کے پھر توبہ کر لے تے پھر دوبارہ گناہ کرے، پھر توبہ کرے، آکھے میں بار بار توبہ کردا رہاں گا۔ اس طرح اللہ توبہ قبول نہیں کر دے، بلکہ فرمایا توبۃ نصوحا، سچی تے پکی توبہ جڑا بندہ کردا ہے اللہ او دی توبہ نو قبول کر لیندے نے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماندے نے قریب ہے کہ میں تہاڈا رب تہاڈے گناہ نو معاف کر دیاں۔ وَنُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تے تہاڈے گناہ نو معاف کرن دے بعد میں تانوں اپنی جنت وچ بھی داخل کر دیاں۔ اللہ فرماندے نے کہ جدوں بندہ گناہ دی توبہ کردا ہے، میں او دے گناہ دی توبہ نو قبول کرنا اور او دے بدلے دے اندر گناہ معاف کر کے انہوں جنت وچ داخل عطا فرما دینا، انہوں جنت وچ داخل کر دینا۔ تو پتہ یہ لگا کہ انسان گناہ کردا ہے کبیرہ گناہ، اللہ توبہ دی وجہ تو معاف فرما دیندے نے۔ جے بندہ توبہ نہ کرے
توبہ تو بغیر مر جائے پھر اللہ ذوالجلال ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਐਸੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰਾ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦੇਵਨ ਦੇਸ ਨਕਾਲਾ, ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰਾ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦੇਵਨ ਦੇਸ ਨਕਾਲਾ, ਸੋ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵੇਖੇ ਪਰ ਪਰਦੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 1000 ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ। ਤੋ ਰੱਬ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਲੋਗੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਗਜ਼ਸ਼ਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਨਲ ਹਸਨਾਤ ਯੁਜ਼ਹਿਬਨ ਸਯਿਆਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਗੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਅब्बास ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰੱਬ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਤਜਤਨਿਬੂ ਕਬਾਇਰਾ ਮਾ ਤੁਨਹੂਨ ਅਨਹੁ ਨੁਕਫਿਰ ਅਨਕੁਮ ਸਯਿਆਤਿਕੁਮ व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। फरमाया कि इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहून अन्हु, अगर तुसी कबीरा गुनाहां दे कोलों बच जाओ, मा तुनहून अन्हु जिन्हां दे कोलों असां तुहानूं बचन दा हुक्म दे दिता है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अल्लाह फरमांदे ने असी तुहाडे छोटे गुनाह जिहड़े ने वो आप ही मुआफ फरमा देवांगे। अल्लाह फरमांदे ने कबीरा गुनाहां कोलों तुसी बचो, छोटे गुनाह मैं अपनी रहमत नाल उंजी मुआफ कर देंगा। व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, अल्लाह फरमाते ने मैं तुहानू इज्जत वाले मुकाम में दाखिल कर देंगा, यानी मैं तुहानू इज्जत वाली जगह यानी तुहाडे गुनाह मुआफ करके ते तुहानू जन्नत दा मेहमान बना देंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन शर्त ये कि बंदा गुनाहां कोलों बचे, कबीरा गुनाहां दे कोलों। ते कबीरा गुनाहां कोलों बचना ये बड़ा मुश्किल काम है। ते इंसान है ना, इंसान गुनाहगार है, भुल्लनहार है, गुनाह और नसियान दा पैकर और पुतला है, ये कोलों गुनाह सरजद हो जाते ने। लेकिन अल्लाह फरमाते ने जेड़ा बचन की कोशिश करता है बच जाता है, फिर मैं उहदे गुनाहां तो बचन की वजह तो छोटे भी माफ़ करके ते मैं इज्जत वाली जगह जन्नत में दाखिल कर देना। कुरान का एक दूसरा मुकाम इत्थे भी अल्लाह कबीरा वड्डे गुनाहां कोलों बचन दी अल्लाह ताकीद फरमा रहे ने, हुक्म फरमा रहे ने। फरमाया वल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिशा व इज़ा मा ग़ज़िबूहुम
یغفرون۔ اللہ فرماندے نے والذین او لوگ یجتنبون جڑے بچ دے نے کبائر الاسم والفواحش کبیرہ گناہاں دے کولو وڈے گناہاں دے کولو بچ دے نے والفواحش تے بے حیائی دے کماں کولو بھی بچ دے نے وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ۔ فرمایا جدوں انہاں نو غصہ چڑھ جاندا ہے، جدوں انہاں نو غصہ آ جاندا ہے تے او معاف کر دیندے نے، غصے وچ کنٹرول کردے نے، لوکاں نوں درگزر کر دیندے نے۔ فرمایا ایسے لوگ جڑے نے انہاں دی نشانی ہے جڑے کبیرہ گناہاں دے کولوں بچن والے نے۔ قرآن دا تیسرا مقام ایتھے بھی اللہ اپنے مختلف انداز نال حکم فرما رہے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ اللہ فرماندے نے وہ لوگ جڑے کبیرہ گناہاں دے کولوں بچ دے نے تے بے حیائی برے کماں دے کولوں بھی بچ دے نے الا اللمم، مگر انہاں کولوں چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاندے نے لیکن کبیرہ دے کولوں بچن دی کوشش کر دے نے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاندے نے۔ فرمایا إِلَّا اللَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، تہاڈا رب جڑا بڑی وسیع بخشش والا ہے، رب بخشش کرنے والا ہے، رب گناہاں نو معاف کرنے والا ہے۔ رب چاہے تے کبیرہ بھی معاف کر دے لیکن انسان دے واسطے ضروری ہے کہ اپنے گناہاں دی توبہ کرے، انسان اپنے گناہاں دی معافی منگے۔ ہون سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ 70 دے قریب نے، انہاں دی کوئی نشاندہی بھی سانو کرا دیو، انہاں دی کوئی پہچان بھی سانو کرا دیو۔ انہاں دے وچوں چند گناہ میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا کہ او کبیرہ گناہ نے، لیکن ساڈے معاشرے دے اندر انہاں گناہاں نو گناہ سمجھیا ہی نہیں جاندا، لوگ انہاں گناہاں دے اندر دن بدن مبتلا نے۔ میرے ویر میرے بھائی، انہاں کبیرہ گناہاں دے وچوں سب تو پہلا کبیرہ گناہ وہ ہے شرک کرنا۔ شرک کرنا اللہ دی ذات نال، اللہ دی صفات وچ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا، اے شرک جیڑا سب تو بڑا گناہ ہے۔ سارے گناہاں نالوں سب تو بڑا گناہ اے جیڑا شرک ہے، اللہ دے نال شریک ٹھہرانا، اللہ دی ذات وچ کسے نو شریک ٹھہرانا، اللہ دی توحید وچ، اللہ دی ربوبیت وچ، الوہیت وچ، اکائی وچ، تنہائی وچ، وحدانیت وچ کسے نو شریک ٹھہرانا، اے شرک کہلایا جاندا ہے۔ شرک کنوں آندے نے کہ اللہ بھی اولاد دیندا ہے تے فلاں بزرگ بھی اولاد دیندا ہے، اللہ بھی بارش پاندا ہے فلانا بھی بارش پاندا ہے، اللہ بھی بیٹیاں دیندا ہے تے فلاں بھی دیندا ہے۔ رب دی ذات وچ صفات وچ کسے نو شریک ٹھہرانا اینو شرک کہا جاندا ہے۔ تے جڑا بندہ شرک کبیرہ گناہ کردا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ فرماندے نے کہ شرک سب تو بڑا ظلم ہے، سب تو بڑا گناہ، سب تو بڑا ظلم کیے رب نال شرک کرنا، رب نال شریک ٹھہرانا سب تو بڑا گناہ ہے۔ تے جڑا بندہ رب نال شریک ٹھہراندا اللہ نے اس بندے تے جنت ہی حرام کر دیتی ہے، او دے تے جہنم رب نے واجب کر دیتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ترجمہ کیے انہو من یشرک باللہ، جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کردا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک بندے تے جنت حرام کر دیتی ہے۔ قرآن دا فیصلہ
سب تو وڈا گناہ شرک کرنا. فرمایا جیڑا شرک کردا او دے تے رب نے جنت حرام کر دیتی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ تے او دا ٹھکانہ رب نے جہنم اور دوزخ بنا دیتا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار. فرمایا ظالمان دے واسطے کوئی بھی مددگار نہیں. جیڑا ظلم کردا مر گیا او دی مدد کرن والا بھی کوئی نہیں. تے اللہ فرماندے نے میں انہوں جہنم دا بالن بنا دیاں گا, جنت او دیتے میں حرام ہی کر دیتی ہے. ایڈا وڈا گناہ ہے شرک کرنا, سب تو وڈا گناہ. تے ہور گناہ اللہ فرماندے نے میں معاف کر سکنا, لیکن اے شرک جیڑا میں معاف کرنا, قرآن نے یہ فیصلہ کر دیتا ہے تے حکم رب دا سنا دیتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یشرک, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ فرماندے نے میں شرک کسے صورت وچ بھی معاف نہیں کرنا. وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء. تے شرک تو علاوہ اللہ فرماندے نے میں دوسرے گناہ معاف کر دیاں گا, لیکن میں شرک نہیں معاف کرنا. وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا. جیڑا رب نال شرک کردا وہ بڑا وڈا گمراہ ہے, وہ واضح گمراہ ہے, دور دا گمراہ ہے. وہ دی گمراہی دی اندر شک کوئی نہیں جیڑا رب دی ذات نال شریک ٹھہراندا ہے. اس واسطے دعا کرو اللہ سانو شرک جیسی لعنت تو محفوظ فرمائے, وگرنہ ساڈے حالات ساڈا معاشرہ جیسا گزر رہا ہے تواڈے سامنے میں, لوگ در بدر دی ٹھوکر کھاندے پھردے نے تے در بدر تے خاک چھاندے پھردے نے. لوگ قبراں نو سب کو جی سمجھدے نے, قبر والے نو ہی حاجت روا سمجھدے نے, مشکل کشا سمجھدے نے. قبراں تے جا کے لوکی سجدے پہ کر دے نے, قبراں تے جا کے لوگ جبینے نیاز پہ چکاندے نے تے آندے نے بابا جی سانو اولاد دیو, بابا جی سانو بیٹے دیو, للہ ککڑ تے دے دے پتر, معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی, بہاول حق بیڑا تک. اس قسم دے شرکیہ الفاظ ساڈے معاشرے دی اندر لوگ اختیار کر دے نے تے جناب اپنے آپ نو اہل سنت تے اہل حدیث آندے نے. اسی سنت تے چلن والے ہیں تے حدیث نو منن والے ہیں. نہ میرے ویر میرے بھائی ویکھ لے رب دی ذات وچ شریک نے ٹھہرانا. بندہ نماز پڑھدا تے کی آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی میں عبادت کرنا, اللہ تیرے کولو ہی میں مدد منگنا. ہن بندہ نماز سارے پڑھتے ہیں, رب نال وعدہ سارے کرتے ہیں کہ اللہ اسی تیری ہی عبادت کریں گے, اللہ تیرے کولو ہی مدد منگاں گے. لیکن سلام پھیر کے باہر نکلے تو پھر عقیدہ بدل گیا, سوچ بدل گئی, نظریہ بدل گیا. پھر آکھیا فلانا بھی کردا ہے, فلانا بھی کردا ہے, فلاں بھی دیندا ہے, فلاں بھی مشکل حل کردا ہے. نا رب دی ذات نال کسے نوں شریک نہیں ٹھہرانا. ہے ذات واحد عبادت کے لائق, ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق, اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق, اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی, لگاؤ تو لو اس سے اپنی, لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. اینو آندے نے توحید کے رب نو ہی سب کچھ مننا تے رب نال کسے نو شریک ٹھہرانا, پھر بندہ مشرک بن جاندا ہے. تے شرک سب تو وڈا گناہ ہے. اللہ فرماندے نے اے میں معاف کر سکدا نہیں کر سکتا. اللہ سب نو شرک تو محفوظ فرمائے. نمبر 2 دوسرا گناہ, کبیرہ گناہاں دی پہچان.
دوسرا گناہ کیڑا کبیرہ جنوں کہا جاندا ہے وہ ہے وے قتل کرنا. کی کرنا؟ قتل کرنا. کسے مسلمان نو کسے نو ناحق قتل کر دینا، کسے دی جان نو ناحق ضائع کر دینا، اینو آندے نے قتل کرنا. اے کبیرہ گناہ ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن وچ کی آکھیا؟ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. او لوگ جڑے زمانہ جہلیت دے اپنیاں بچیاں نو زندہ قتل کر دیندے، زندہ دفن کر دیندے. اللہ فرماندے نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت والے دن اللہ انہاں بچیاں نو زندہ کر کے پوچھن گے دسو بیٹیو تانوں کس وجہ تو قتل کیتا گیا؟ بے ای ذنبن قتلت. تہاڈا گناہ کی سی جس وجہ تو تانوں قتل کر دیتا گیا، تانوں دفن کر دیتا گیا؟ او بچیاں پھر قیامت والے دن آکھن گیاں اللہ ساڈا تے قصور ہی کوئی نہیں سی، اسی تے بے گناہ ساں، سانو بغیر حق دے نہ حق قتل کر دیتا گیا. پھر اللہ ذوالجلال اونا جنہ زندہ درکور کیتیاں بچیاں اللہ انہاں نو پوچھن گے، اللہ انہاں نو سزا دیں گے، کیونکہ کبیرہ گناہ ہے قتل کرنا. تے جو شخص کسے نو جان بوجھ کے قتل کر دیندا او دی سزا کی ہے اللہ نے قرآن وچ بیان کیتی. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. ترجمہ کیے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جیڑا بندہ کسے مومن بندے نو جان بوجھ کے قتل کر دیندا ہے اللہ فرماندے نے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. اللہ نے اس قاتل واسطے جہنم او دا ٹھکانہ بنا دیتی ہے. قاتل دی سزا جہنم ہے. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. پھر اگے ایک دن دو دن سال دو سال نہیں، خالدن فیہا. اللہ فرماندے نے قاتل جہنم وچ ہمیشہ رہے گا. قاتل جہنم وچ ہمیشہ رہے گا. دوسرے گناہاں دی بندہ سزا بھگت کے جنت وچ جا سکتا ہے، لیکن اللہ فرماندے نے قاتل جہنم وچ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ. اللہ دا او دے تے غصہ بھی ہوئے گا. وَلَعَنَهُ. اللہ فرماندے نے میری لعنت بھی او دیتے ہوئے گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا. تے اللہ فرماندے نے میں اس بندے واسطے جہنم دے اندر رسوا کرن والا عذاب ہی تیار کر دیتا ہے. کدے واسطے؟ قاتل واسطے. قتل ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے. اے صرف اے نہیں کہ کسی نے حق قتل کرتا، مسلمان نو قتل کر دیتا ہے اے دی سزائی جہنم ہے. بلکہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس بندے نے کسے ذمی نو قتل کر دیتا، ذمی نو، ذمی کنو آندے نے؟ کوئی غیر مسلم مسلمانہ دے علاقے چ آ جائے، اوتھے کاروبار کردا ہوئے، رہندا ہوئے، او دی حفاظت ساڈے ذمے میں، ساڈی حکومت دے ذمے او دی حفاظت ہے. تے جڑا بندہ ایسے شخص نو قتل کر دیندا ہے جڑا غیر مسلم باہر دے ملک دا مسلمان دے علاقے دے اندر ہے، جڑا مسلمان اونوں ذمی نو قتل کر دیندا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ذمی نو قتل کرن والا بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. حالانکہ جنت دی خوشبو 40 سال دی مسافت تو آمدی ہوئے گی. 40 سال بندہ جنت تو دور ہے، اتھو جنت دی خوشبو آن لگ پے گی، لیکن ذمی نو قتل کرنے والا بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اس قدر کبیرہ گناہ ہے قتل کرنا. لیکن ساڈے معاشرے دی اندر ایتھے جناب جیڑا اٹھدا ہے دین دا ٹھیکیدار بن جاندا ہے. پچھلے دن سیالکوٹ نہیں ایک سری لنکا دا میجر قتل ہویا، مسلمانوں نے رل کے وہ چھوٹے مچھ ہلا دیتے، حالانکہ وہ ذمی سی، غیر مسلم سی، مسلمانوں دے علاقے چ رہندا سی، مسلمانوں رل کے انہوں قتل کر دیتا ہے. تے آندے اسی جنت دے ٹھیکیدار. یہ تو پتہ لگے گا نا اگے جا کے
اللہ دے نبی دا فرمان ہے جنہیں ذمی نو بھی قتل کیتا ہے وہ بھی بندہ جنتی خوشبو نہیں پا سکے گا. ایک جان نو قتل کرنا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے قرآن وچ کی آکھیا ہے انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا. اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے کسے نو قتل کر دیتا، کسے جان نو قتل کر دیتا، انہیں ایک جان نو قتل نہیں کیتا، انہیں سارے جہان نو ہی قتل کیتا ہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا انہیں ایک بندے نو قتل نہیں کیتا، پورے جہان نو ہی قتل کر دیتا ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا جنہیں ایک بندے دی جان بچا دیتی ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا انہیں ایک بندے دی جان نہیں بچائی بلکہ سارے جہان دی جان بچائی ہے. بندے نو بچانا بھی بڑا ثواب ہے تے لیکن جڑا ایک بندے نو قتل کر دیندا وہ ایک بندے دا قاتل نہیں، پورے جہان دا ہی قاتل ہے. بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے قتل کرنا. ساڈے معاشرے دے اندر چھوٹی چھوٹی گل تے قتل و غارت دا میدان گرم ہے. میرے نبی دے دنیا تے تشریف لیاون تو پہلے دے جڑے حالات سن نا عرب دے، او پڑھو او دے وچ اس طرح دا ماحول سی، قتل و غارت دا بازار گرم سی. چھوٹی چھوٹی گل تے لڑائیاں تے جھگڑے، قتل و غارت تک، فتنہ فساد. اب قوم تے قبیلے آپس دی اندر لڑ پیندے تے جھگڑ پیندے تے جناب قتل کر کر کے لینا لا دیندے. اے تے زمانہ جہلیت دے لوگ اس طرح دا کم کردے سن. میرے نبی نے آ کے امت نو سمجھایا ہے کہ ایک جان نو بچاؤ گے پورے جہان نو بچاؤ گے، ایک جان نو مارو گے پورے جہان نو ہی مارو گے. تے جڑا ایک جان نو قتل کر دے گا فجزاؤہ جہنم. اللہ فرمانے نے پاویں جڈا مرضی نیک تہجد گزارے، عبادت گزارے، رب نے اس گناہ دی وجہ تو انہوں جہنم دا بالن بنا دینا. اللہ سانو اس گناہ کو بھی بچائے. ساڈے معاشرے دے اندر اللہ امن تے استحکام اور سکون، محبت اور اخوت اور بھائی چارہ دی فضا اللہ قائم کر دے. سب تو بڑا گناہ شرک کرنا، دوسرا گناہ قتل کرنا، تیسرا گناہ کبیرہ گناہ. میرے تے توڑے پیرو مرشد علیہ السلام نے جڑا بیان فرمایا او کیے السحرو جادو کرنا. کی کرنا؟ جادو کرنا. السحر جادو کرنا بھی کبیرہ گناہاں دے وچوں کبیرہ گناہ ہے. قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے دسیا کہ کون لوگ نے جڑے جادو کر دیں. پہلا سپارہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اللہ فرماندے نے قرآن پڑھ کے ویکھو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. حضرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہت دے اندر کچھ شیطان ایسے سن وہ جادو سکھاندے سن. یعلمون الناس السحر. اللہ فرماندے نے لوگ انہاں جادوگراں دے کول جاندے سن، انہاں دے کولوں جادو سکھدے سن، او لوکاں نو جادو سکھاندے سن. وما کفر سلیمان نبی سلیمان نے کفر نہیں کیتا، ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطاناں نے کفر کیتا ہے کیونکہ وہ لوگاں نو جادو سکھاندے سن. پتہ لگا جادو سیکھنا، جادو سکھانا شیطاناں دا کم ہے، انساناں دا کام نہیں. شیطاناں دا کام ہے جادو کرنا. جادو کرنا اور جادو سکھنا اور سکھانا یہ شیطاناں دا کام ہے. تے کبیرہ گناہاں دے وچوں کبیرہ گناہ ہے. آپ دے کولوں پوچھیا گیا اللہ دے نبی کبیرہ گناہاں دی پہچان کی ہے؟ آپ نے فرمایا انہاں گناہاں دے وچوں ایک گناہ ہے السحر جادو کرنا. آپ فرماندے نے کبیرہ گناہاں دے وچوں کبیرہ گناہ اللہ دے نبی جڑا جادو کردا ہے او دے بارے کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ
تین قسم دے بندے قیامت والے دن ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ جنت وچ داخل ہی نہیں کرے گا. لا یدخلون الجنہ، وہ جنت وچ داخل ہو ہی نہیں سکدے. انہاں تیناں دے وچوں ایک بندہ او ہوے السحر، جادو کرن والا، جادو کرن والا. فرمایا ایسے بندے نو اللہ جنت وچ داخل ہی نہیں کرن گے. ہن ساڈے معاشرے دے اندر نظر دورارو، دیکھ لو موجودہ حالات نو سامنے رکھ لو کی ہو رہا ہے. جادوگر عام نے، جادو کرن والے، جادو کروان والے، جادوگر تے جادوگرنیاں. ہاں جادوگرنیاں بھی بڑیاں نے. کسی دی عزت، شہرت، وقار، مقام، کوٹھی، بلڈنگ، جائیداد، مربے، زمینہ، اچھی سواری، اچھا ماحول دیکھ کے لوگوں کو برداشت ہی نہیں ہوندا. پھر آخری حد ٹور پیندے نے جادو والے پاسے. ہن اینوں میں دساں گا، میں کالے علم دے ذریعے پوچھ لاں گا. کفر کم، کفر والا کم، کفریہ کم، شرکیہ کم. جادو دے ذریعے لوگ کسے تے حملہ آور ہوندے نے، انہوں ناکام کرن والے، او دے کاروبار تے حملہ کرن والے، او دی جائیداد تے حملہ کرن والے، او دی اولاد تے حملہ کرن والے. جادو تے ہو جاندہ ہے، حق کے ہو جاندہ ہے، لیکن جڑا کردہ تے کرواندہ ہے او ظالم شیطان بے ایمان نے. او جنت وچ داخل ہی نہیں ہو سکن گے، بلکہ انہاں دا انجام ہی بڑا برا ہوندا ہے. اللہ ایسے جادوگراں نوں دنیا تے ہی تباہ و برباد کر دیندے نے، اور انہاں دی موت بڑی بھیڑی ہوندی ہے، قبر بڑی بھیڑی ہوندی ہے. حشر وچ تے رب نے انہاں نوں جنت وچ داخل کرنا نہیں کرنا. اللہ سانو اس جادو جیسی لعنت تو بھی محفوظ فرما. اس کبیرہ گناہ دے کولوں بھی اللہ سب نو بچن دی توفیق عطا فرما. جادو کبیرہ گناہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا کاہنن، جڑا بندہ کسے جادوگر کول جاندا ہے، نجومی کول جاندا ہے، کاہن کول جاندا ہے، اونوں جا کے اپنا ہاتھ وہاندا ہے، او دسدا ہے کہ اے لکیراں دس دیاں نے، اے لکیراں تیریاں اے دس دیاں نے. او دی گل تے پھر بندہ یقین کر لیندا ہے. نبی پاک فرماندے نے او بندہ مومن ہی نہیں رہندا، او ساڈے وچوں ہی نہیں. وہ بندہ بغیر توبہ دے اگر مر جاندہ ہے، کافر ہو کے مر جاندہ ہے. جڑا جادوگر دے کول جاندہ ہے، وہ دی گل دی تصدیق کردہ ہے. آپ نے فرمایا وہ بغیر مومن ہوندے مردہ ہے، وہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا، کافر ہو کے مر جاندہ ہے. اس قدر شدید کبیرہ گناہاں دے وچوں جادو کرنا کبیرہ گناہ. اللہ سب نو جادو دے کولوں محفوظ فرمائے. نبی علیہ السلام تے بھی جادو چل گیا سی. آپ نے توڑ کیتا سی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ صورتاں آپ نے پڑھ کے تے جادو دا حل تے توڑ آپ نے کیتا سی. اور آپ علیہ السلام نے ایک دعا جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلدی دعا آ رہی ہے، اپنے بچیاں تے دم کر دیو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اے ہر قسم دے جادو دا علاج، نظر بد دا علاج، حسد دا علاج. اے معوذتین آخری کل جڑے نے انہاں نوں ورد بنایا کرو، دم کریا کرو، ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو، سون لگیاں پڑھیا کرو، اپنے بچیاں تے دم کر دیا کرو، دعا کریا کرو. اللہ جڑے جادو دی بیماری وچ مبتلا نے، روحانی جسمانی، اللہ اپنی رحمت نال شفا عطا فرما. تے اللہ جادوگراں دا منہ دنیا دی اندر بھی کالا فرما اور آخرت دی اندر بھی کالا فرما. کبیرہ گناہ جادوگر مرد ہے تے کفر تے مر جاندا ہے. اس تو اگے چوتھا کبیرہ گناہ، چوتھا کبیرہ گناہ ہے نماز ترک کرنا. نماز نو ترک کر دینا، چھڑ دینا، انہوں پڑھنا ہی نہ، نماز تو منہ پھیر لینا. فخلف من بعدہم خلف، ایسے لوگاں دا رب نے نقشہ کھچیا قرآن جڑے نماز نو ترک کر دیندے نے. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا. اللہ فرماندے نے ایسے لوگ بھی گزرے نے جنہاں نے نماز نو ضائع کر دیتا.
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے اپنی نمازاں نو ضائع کر دیتا، واتبعوا الشہوات، تے اپنی خواہشات دے پیچھے لگ گئے، فسوف یلقون غیا، اللہ ذوالجلال انہاں نو جہنم دی غی وادی دے اندر داخل کر دیں گے۔ جڑا بندہ نماز دا انکار کردا ہے نا، آندا نماز پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ساڈیاں پڑھیاں پڑھائیاں نے، بنا نیتی ہوئی نیتی ہے، نمازی بڑے ویکھے نے، نماز پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ جڑا نماز دا انکار کردا ہے، نماز نو چھڑ دیندا ہے، ترک کر دیندا ہے، فرمایا او بندہ کبیرہ گناہ کردا ہے، اللہ نے انہاں واسطے جہنم وچ ویل وادی تیار کر دیتی ہے۔ فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون، انہاں نمازیاں دے واسطے بھی ہلاکت ہے جڑے اپنی نماز وچ سستی کردے نے، جڑے جان بجھ کے نماز نہیں پڑھ دے، لیٹ پڑھ دے نے، انہاں واسطے بھی اللہ نے سخت وعید تے ڈانٹ سنا دیتی ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جڑا جان بجھ کے نماز چھڑ دیندا وہ کفر تے مر جاندا ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان فرق ہی نماز دا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عملہ صلاتہ، قیامت والے دن سب تو پہلا حساب نماز دا ہوئے گا۔ اگر نماز وچ بندہ کامیاب ہے تے کامران ہو جائے گا، اگر نماز والے پیپر وچ ناکام ہے تے اگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ تے پھر جس وقت جنتی جنت وچ ٹر جان گے، جہنمی جہنم وچ ٹر جان گے، پھر اوتھے اللہ فرمان کے ذرا آپس وچ ملاقات تے کرو۔ جہنمیاں دی خواہش ہوئے گی کہ اللہ ساڈا فلاں یار دوست سجن بیلی رشتہ دار بیٹے بیٹیاں اولاد نظر نہیں آ رہی، تے اللہ انج پردے ہٹا کے جہنمیاں دی جنتیاں نال ملاقات کروان گے۔ پھر ہن سوال و جواب دی نشست ہوئے گی۔ سوال کی کرن گے؟ فی جناتی یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جہنمی پوچھن گے او جنتیو تسی جنت وچ کیوں آئے ہو؟ جنتی جہنمیاں نو سوال کرن گے سانو تے رب نے جنت دیتی ہے نماز دی وجہ تو، تسی دسو تانوں جہنم وچ کیوں سڑنا پیا گیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تہاڈی کی وجہ جہنم میں جان دی؟ تے ہن جہنمی آکھن گے قالوا لم نک من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے۔ سب تو پہلا جواب قرآن کہہ رہے لم نک من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، اس واسطے اسی اج جہنم وچ پہ سڑنے ہاں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکیناں نو کھانا نہیں سا کھواندے، اسی مہمان نوازی نہیں سا کردے، اسی قیامت دے دن انہوں نہیں سا مندے۔ اگے سوال و جواب کرن گے، سب تو پہلا سوال دا جواب کی ہوئے گا؟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، اسی دنیا تے پکے بے نماز، تسی پکے نمازی، اس واسطے جنتی، اسی بے نماز، اس وجہ تو جہنمی۔ تو پتہ لگا نماز کبیرہ گناہ ہے، نماز چھڑنا بولو کبیرہ گناہ ہے۔ جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ کبیرہ گناہ کردا ہے، کسے تے سان نہیں کردا، نماز چھڑ کے کوئی اپنا بھلا تے فائدہ نہیں کردا کہ میرا وقت بچ گیا میں مسجد نہیں گیا، اپنا نقصان کردا ہے نماز چھڑ کے۔ اگر بغیر توبہ دے مر جائے گا، اللہ فرماندے نے جڑا توبہ تو بغیر مر جائے میں او دا گناہ معاف نہیں کردا، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ دے رب معاف نہیں کردے۔ اللہ سانو پکا تے سچا نمازی بنا دے۔ ٹائم کی ہو گیا؟ کڑی خراب ہے، 13 منٹ۔ اچھا جی، چوتھا گناہ کبیرہ نماز نو چھڑنا، نماز ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس تو اگے چلنا، گل مکدی مکاواں۔ پنجواں گناہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، جنہوں اللہ پاک نے مال دولت دیتی ہے وہ جان بوجھ کے اپنے مال دی زکوٰۃ نہیں کٹدا، وہ کبیرہ گناہ کردا ہے۔ کبیرہ گناہ دے اندر وہ مبتلا ہے جڑا اپنے مال دی زکوٰۃ ادا نہیں کردا۔ سال مال تے پورا ہو گیا، ہن او دی زکوٰۃ نہیں دیندا۔ اللہ فرماندے نے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔
فرمایا کہ وہ لوگ جڑے اپنے سونے تے چاندی نو اپنے مال دولت نو جمع کر کے رکھ دینے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ تے سال بعد دی زکات بھی ادا نہیں کر دے اللہ دے رستے وچ خرچ نہیں کر دے فبشرهم بعذاب علیم اللہ فرماندے نے انہاں نو خوشخبری دے دیو اللہ جی کادی خوشخبری جنت دی فرمایا نا فبشرهم بعذاب علیم اللہ فرماندے نے انہوں بشارت دے دیو دردناک عذاب دی دردناک عذاب دی عذاب علیم دردناک عذاب عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب اللہ فرماندے نے زکوٰۃ نہ دین والے نو قیامت والے دن دردناک عذاب ہوئے گا یوم یحما علیہا فی نار جہنم اللہ فرماندے نے اے ہوئی مال انہاں واسطے جہنم جان دا سبب بن جائے گا فتقوا بہا جباہہم اے مال دولت جڑی زکوٰۃ بندہ نہیں دیندا قیامت والے دن دے واسطے گنجا سپ بن کے آ جائے گا فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم اللہ فرماندے نے اے مال او دی پیشانی تے داغ دیتا جائے گا وہ دیاں پشتاں تے داغ دیتا جائے گا وہ دے چہرے تے داغ دیتا جائے گا تے مال بول کے آکھے گا ہاذا ما کنزتم لانفسکم اے ہوئی تے میں تیرا مال تے میں تیری دولت ہاں جنہوں تو سنبھال کے رکھنا سے لیکن صدقہ زکوٰۃ نہیں سے دیندا آج ایسے وجہ تو فذوقوا ما کنتم تکنزون اس وجہ تو آج تو عذاب دا مزہ پیا چکھنا ہے اس واسطے زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ ہے زکوٰۃ انسان دے مال دی میل کچیل ہے اگر بندہ آؤ میل کچیل بھی آپ کھا جائے پھر کہدا بندہ ہے مسلمان ہے وہ میل کچیل غریباں مسکینہ یتیماں دا حق ہے وہ زکوٰۃ لوگاں نو تقسیم کرنی چاہیے تاکہ تیرا مال پاک صاف ہو جائے گا قیامت والے دن تو اس کبیرہ گناہ کو بھی بچ جائے گا ساڈے معاشرے دے اندر بہت تھوڑے لوگ نے جڑے زکوٰۃ ادا کردے نے اگر مالدار طبقہ زکوٰۃ ادا کرے رب کعبہ دی قسم ہے محلے وچ کوئی غریب یتیم مسکین جڑا وہ نظر نہ آئے غریب نظر نہ آئے جڑا محلے دے اندر اگر لوگ اپنا مال تقسیم کرنا شروع کر دیں زکوٰۃ دینی شروع کر دیں تو جناب کوئی غریب باقی نہیں رہ سکتا لیکن بد نصیبی یہ وے سال پورا ہونے لگتا تو لوگ اپنا مال ورتن لگ پیندے نے پیسے جمع استعمال کرن لگ پیندے نے کتے زکوٰۃ نہ دینی پہ جائے لیکن ایک کبیرہ گناہ ہے اللہ سانو اس کبیرہ گناہ دے کولو بچن دی توفیق عطا فرمائے اس تو اگے 6واں گناہ ہے والدین دی نافرمانی کرنا اپنے ماں باپ دی بے ادبی گستاخی کرنا نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے والدین دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہاں دے وچوں ایک کبیرہ گناہ ہے اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا آکھو سبحان اللہ اللہ فرماندے نے تو اڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کیتی جائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین نال احسان کیتا جائے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ماں باپ دے وچوں دوواں وچوں ایک یا دوویں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ اپنے ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا اف بھی نہیں کہنا اف کنوں آندے نے اف دی تعریف کی ہے جس وقت بندہ اپنے ناخن صاف کردا نا ناخناں دے تھلیوں میل کڈدا تے اپنے ناخن دے تھلیوں میل کڈدا تے اونوں کنی کو تکلیف ہوندی ہے ماڑی جی جلون ہوندی ہے نا این میل کڈدا کوئی تکلیف نہیں ہوندی ماڑی جی جلون ہوندی ہے اینوں آندے نے اف فرمایا فلا تقل لهما اف اپنے ماں باپ نو اتنی تکلیف بھی نہیں دینی اف بھی نہیں کہنا لیکن اپنے معاشرے تے نظر پا لو
اج ہے کوئی الا ماشاء اللہ جی اولاد ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے؟ ہے کوئی اولاد جیڑی اپنے ماں باپ دی خدمت گزار ہو، اطاعت گزار ہوئے، بے ادب گستاخ نہ ہوئے؟ ایتھے تے جناب بے ادبی تے گستاخی دی انتہا ہو گئی ہے، ماں باپ دی کوئی گل سنن واسطے تیار نہیں۔ تے وڈیرے بزرگاں دی کنہ سننی ہے؟ نوجوان والدین دی گل، نوجوان اولاد سنن واسطے تیار نہیں، او جوان تے دور بچے گل سنن واسطے تیار نہیں۔ اللہ ساڈے معاشرے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے۔ اس گناہ نو کچھ سمجھیا ہی نہیں جا رہا۔ ماں آواز دے رہی ہے، باپ بلا رہے ہے، بیٹا موبائل دے اندر مگن ہے، جناب بیٹا ٹی وی دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، بیٹا کھیڈ رہا ہے، ماں باپ آوازاں دیندے نے لیکن اولاد گل سنن واسطے تیار کوئی نہیں۔ بیٹیاں دی شادی دا معاملہ ہے، ماں باپ اپنا فیصلہ کر دینے، بیٹے انہاں دی گل منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ ابا جی تسی کون ہوندے ہو میری لائف وچ حملہ کرن والے؟ میں جو مرضی کراں، میں جتھے مرضی رشتہ کراں، تانوں کی ہے؟ کبیرہ گناہ ماں باپ دی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، ماں باپ دی نافرمانی کرنا۔ ایک نافرمانی ہزاراں کروڑاں نافرمانیاں ہو رہی ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہی کوئی نہیں کہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے۔ کبیرہ گناہ اللہ توبہ تو بغیر معاف ہی نہیں کرتے۔ ماں باپ دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے بندے تے رب دی لعنت ہے جڑا اپنے ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے۔ اللہ دی لعنت اس بندے تے جڑا اپنے ماں باپ دی نافرمانی کردا۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم دے بندے ایسے نے جڑے جنت وچ داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ انہاں وچوں العاق لوالدیہ، فرمایا جڑا والدین دا نافرمان ہے وہ بھی جنت وچ داخل ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ ہیں کبیرہ گناہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ کبیرہ گناہاں دے کولوں بچدا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں وہ صغیرہ گناہ اپنی رحمت نال معاف کر کے وہ جنت دا حقدار بنا دینا۔ اگر بندہ اپنی زندگی دے اندر کبیرہ گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے، اللہ وہ دی توبہ قبول کر لیندے نے، بخش دیندے نے۔ اگر بغیر توبہ دے مر جاندا ہے پھر فرمایا وہ دی توبہ رب قبول نہیں کردے، انہوں آخرت دی اندر سزا بھگتنی پائے گی اور جڑا جہنم دا بالن بننا پائے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ سانو کبیرہ گناہاں دے کولوں بچن دی توفیق عطا فرما دے اور کبیرہ گناہاں دی معافی منگن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔